بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 112 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 15 سے لے کر 26 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ علی سرور موضونہ، سونے کی تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر، متکئین علیہا متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے ان پر تکیہ لگائے ہوئے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، سدا رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے، باکواب و اباریق وکأس من معین، ایسی شراب کے پیالے، جگ اور جام لے کر، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا، ولا ینزفون، اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور وہ پھل لے کر جو وہ پسند کریں، ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا وہ گوشت لے کر جس کو ان کا دل چاہے، یشتہون جس کا دل چاہے، حور عین، اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، جزاء بما کانوا یعملون، یہ سب بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہ اس جنت میں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے، ولا تأثیما، اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات، الا قیلا سلاما سلاما، ہاں جو بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی کی ہوگی۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی مقربین کو، سابقین کو جو انعامات ملیں گے جنت میں، ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ان کو جو نعمتیں ملیں گی ان کا تذکرہ ہے۔ علی سرور موضونہ، وہ بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، یعنی موضونہ کا معنی تو صرف بنے ہوئے ہے، وہ کس چیز سے بنے ہوئے ہوں گے؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ وہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ جواہر وغیرہ لگے ہوئے ہوں گے، ان کی بناوٹ جو ہے وہ جواہر سے ہوگی۔ متکئین علیہا متقابلین، ان تختوں پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے ہوں گے۔ ان کا جو تختے لگانے کا انداز ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف پشت نہیں کرے گا، علیہا متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیزیں لے کر جو ہے وہ آتے جاتے رہیں گے، یطوفون علیہم ولدان مخلدون، یہ چیزیں لے کر آتے جاتے رہیں گے، باکواب و اباریق وکأس من معین، جو ہے وہ آبخورے اور آفتاب، ایسا جام جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا ہوا ہو، وہ جو ہے وہ ان کو پلایا جائے گا، وہ ان کے پاس ہوں گے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ تو اس جو ہے وہ شراب سے ان کے سر میں درد ہوگا، اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے ہوش اڑیں گے، یعنی ایسی شراب ہوگی جس سے نہ ان کو جو ہے وہ بے ہوشی آئے گی، ان کی عقل معاف ہوگی، اور نہ ہی جو ہے وہ اس سے سر میں درد ہوگا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس جو ہے وہ لڑکے آتے جاتے رہیں گے۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ مخلدون سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یعنی ان کی عمر ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے گی، وہ بڑھیں گے بھی نہیں، اور جو ہے وہ ایک جوانی کی حالت میں ہی جیسے جو ہے وہ لڑکے ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ ہمیشہ اسی عمر میں رہیں گے۔ ان کے متعلق جو ہے وہ تحقیقی بات یہ ہے کہ جو غلمان ہوں گے، جو جنتی لڑکے ہوں گے، یہ حوروں کی طرح جنت میں ہی پیدا ہوئے ہیں، ان کے متعلق تحقیقی بات یہ ہے، اور یہ سب اہل جنت کے لیے جو ہے وہ خادم ہوں گے، ان کی خدمت کریں گے۔ حضرت علی اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ اہل دنیا کے وہ بچے ہوں گے جو بالغ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے ہوں، چونکہ ان کی نہ کوئی نیکی ہوگی، نہ ان کی کوئی برائی ہوگی،
نیکی کی وجہ سے ان کو جزا ملے، ان کو بدلہ ملے، اور برائی کی وجہ سے ان کو سزا ملے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اہل دنیا سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے لیے جنت جو ہے وہ جنت ان کو نصیب نہیں ہوگی، وہ اہل جہنم ہوں گے۔ ویسے تو مومنین کے جو بچے ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، یعنی وہ اہل جنت کے بچے تو اپنے والدین کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ تو لہٰذا قرآن نے مومنین کے بچوں کے بارے میں خود یہ شہادت دی ہے کہ ان کے ساتھ وہ جنت میں ہوں گے۔ تو لہٰذا اہل دنیا سے مراد وہ ہیں جن کے بچے جو ہے وہ نابالغی کی حالت میں فوت ہوئے اور ان کے والدین وہ مومن نہیں ہوئے، مسلمان نہیں ہوئے، اور ان کو جو ہے وہ ان کے لیے جنت نہیں ہے، ان کے حصے میں جنت نہیں آئی اور وہ جہنم میں ہوں گے، تو ان کے بچے جو ہے وہ اہل جنت کی خدمت کریں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، جو ہے وہ ایسی شراب ان کو پلائی جائے گی جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہوگی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جنت کی جو شراب ہوگی وہ دنیا کی شراب سے الگ ہوگی، دنیا کی شراب سے مختلف ہوگی۔ دنیا کی شراب پینے سے مدہوشی بھی طاری ہوتی ہے اور سر میں بھی درد ہوتا ہے، تو اس کے اندر جنت کی شراب میں یہ چیز نہیں ہوگی۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور وہ پھل لے کر جو وہ پسند کریں۔ فاکہہ اور لحم ان دونوں کا عطف جو ہے وہ اکواب پر ہو رہا ہے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ کے اندر جو اکواب ہے، وہ جو لڑکے ہوں گے جنت میں جو سابقین کی خدمت پر جو ہے وہ ان کی خدمت میں مصروف ہوں گے، ان کی خدمت پر مامور ہوں گے، ان کی مرضی کے اور پسند کے میوے ان کو پیش کریں گے، اور ان کی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ لحم طیر مما یشتہون، پرندوں کا گوشت ان کو کھلائیں گے۔ وحور عین، اور کھانے کی چیزوں کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہل جنت کی بیویاں ہوں گی ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ جو ہے وہ گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی جو ہے وہ عورتیں ہوں گی جنہیں جو ہے وہ پوشیدہ رکھا ہوا جیسے موتی ہوتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تشبیہ دی ہے۔ یعنی جیسے موتی جو ہے وہ رکھا ہوا ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ بالکل خوبصورت اور سفید قسم کا موتی ہوتا ہے، اس طرح سے جو ہے وہ حوریں ہوں گی وہاں پر، اہل جنت کی بیویاں ہوں گی۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، جو ہے وہ ایسے جیسے کہ موتی پوشیدہ رکھا گیا ہو۔ یہ لفظ حور جو ہے حور عین کے اندر یہ حورا کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گوری رنگت والی عورت، سفید رنگت والی عورت، اور عین جو ہے یہ عینا کی جمع ہے، اس کا ترجمہ ہے بڑی آنکھوں والی، عین بڑی آنکھوں والی۔ لہٰذا ان دو الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کے اندر جو حوریں ہوں گی، جو اہل جنت کی بیویاں ہوں گی، ان کی خوبصورتی کو بیان فرمایا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب ان کے اعمال کا صلہ ہوگا، انہوں نے جو دنیا میں اعمال کیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، اس کی وجہ سے ان کو یہ نعمتیں جنت میں ملیں گی۔ آگے فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، کوئی ناگوار بات جو ہے وہ اہل جنت نہیں سنیں گے، اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ دنیا میں انسان کتنی بھی اچھی حالت میں ہو، اس کے حالات اچھے ہوں، بیوی بچے ہوں، اپنا اچھا گھر ہو، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بے تکی باتیں کبھی کبھار جو ہے وہ تکلیف دیتی ہیں، آرام میں خلل ڈالتی ہیں۔ بعض مرتبہ انسان کو جو ہے وہ ان کو دفع کرنے پر، ان کو ختم کرنے پر، ان سے جان چھڑانے پر قدرت نہیں ہوتی، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ لا يسمعون فيها لغوا، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور ناگوار بات نہیں سنیں گے، اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات وہاں سنیں گے، یعنی بیہودہ اور بک بک نہیں سنیں گے۔ اہل جنت جو ہے وہ اس طرح کے ناگوار کلمات بھی جنت میں نہیں سنیں گے۔ الا قیلا سلاما سلاما، ہاں جو بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی کی ہوگی،
سلام ہی سلام کی آواز آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوگا، جیسے کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، اور آپس میں بھی سلام کریں گے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تحیتہم فیہا سلام، فرشتے بھی سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، لہٰذا جنت میں جو ہے وہ ہمیشہ سلامتی ہی سلامتی ہوگی، ہر طرف سے جو ہے وہ سلامتی ہی سلامتی آئے گی، اور ہر کوئی اہل جنت کو سلام پیش کرے گا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، والخبر علی سرور موزونہ، مصنف فرماتے ہیں کہ علی سرور موزونہ جو ہے یہ خبر ہے، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ سلۃ من الاولین مبتدا بن رہا تھا، پورا جملہ مبتدا ہے اور اس کی خبر علی سرور موزونہ ہے، منسوجۃ بقضبان الذھاب والجواہر، یعنی جو ہے وہ ایسے تختوں پر ہوگے، ایسی مسہریوں پر ہوں گے، منسوجۃ بقضبان الذھاب والجواہر، جو کہ جو ہے وہ سونے اور جواہرات کے تاروں سے بنی ہوئی ہوں گی، متکئین علیہا متقابلین، وہ آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، حالان من الضمیر فی الخبر، مصنف فرماتے ہیں کہ خبر کی ضمیر سے یہ دونوں حال بن رہے ہیں، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، مخلدون ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، علی شکل الاولاد لا یحرمون، یعنی کہ لڑکوں ہی کی شکل میں رہیں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، باکواب اقداح لا عری لہا، اکواب کی تفسیر مصنف نے بیان فرما دی ہے کہ ایسے آبخورے لیے کہ جن میں دستہ نہیں ہوگا، اکواب اقداح یعنی ایسے پیالے لا عرا لہا جن میں جو ہے وہ دستہ نہیں ہوگا پکڑنے کے لیے، ایسے پیالے مراد ہیں، واباریق لہا عرا وخراتیم، مصنف فرماتے ہیں کہ ایسے جو ہے وہ لوٹے ہوں گے، اباریق، اور ایسے لوٹے ہوں گے جس کے اندر جو ہے وہ دستہ بھی ہوتا ہے اور جو ہے وہ ٹوٹی بھی ہوتی ہے، یعنی اس سے وہ مراد ہے جس میں دستہ اور ٹوٹی ہوتی ہے، وَكَأْسٍ إِنَاءِ شُرْبِ الْخَمَرِ مِن مَعِين، اور کأسن سے مراد مصنف فرماتے ہیں ایسے جو ہے وہ پیالے ہوں گے جس میں شراب بری ہوئی ہوگی، یعنی بہتی شراب سے بھرے ہوئے جام لے کر جو ہے وہ ان کے پاس آتے جاتے رہیں گے، ای خمر جاریت من منبع لا ينقطع ابدا، ایسی شراب ہوگی، کاس شراب پینے کو کہتے ہیں، یعنی ایسے شراب پینے کا جو برتن ہوتا ہے اس کو کاس کہا جاتا ہے، ایسی شراب ہوگی، ایسے چشمے کی شراب ہوگی، لا ينقطع ابدا، جو کبھی منقطع نہیں ہوگی، یعنی وہ جو شراب پیش کریں گے لڑکے وہ ایسی شراب ہوگی بہتی ہوئی جو کہ مسلسل بہ رہی ہوگی، اس کے اندر کبھی انقطاع نہیں آئے گا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، نہ ہی اس سے ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی بے ہوشی طاری ہوگی، عقل بھی زائل نہیں ہوگی اور مدہوشی بھی طاری نہیں ہوگی، اور نہ ہی سر میں درد ہوگا۔ بفتح الزاء وکسرها، یہ لا ينزفون کے اندر جو ينزفون ہے اس کے متعلق مصنف فرماتے ہیں کہ یہ زا کے فتحہ کے ساتھ بھی ہے، ينزفون بھی ہے، اور زا کے کسرہ کے ساتھ بھی ہے، یعنی کہ ينزفون۔ من نزف الشارب وانزفا، یہ من نزف الشارب وانزفا، یہ اس سے مشتق ہے، یعنی کہ نزف الشارب وانزفا سے مشتق ہے، ای لا يحصل لهم منها صداع ولا ذهاب عقل، یعنی کہ ان کو درد سر لاحق نہیں ہوگا، ولا ذهاب عقل، اور نہ عقل زائل ہوگی، بخلاف خمر الدنیا، بخلاف دنیاوی شراب کے، یعنی دنیاوی شراب کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اس سے جو ہے وہ عقل زائل ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سر میں درد ہوتا ہے، تو وہاں یہ چیز نہیں ہوگی۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کو پسند ہوں، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت لیے ہوئے جو ان کو مرغوب ہو، وَلَهُمْ لِلْاِسْتِمَاعِ حُورٌ نِسَاءُ شَدِيدَاتُ سَوَادِ الْعُيُونِ وَبَيَاضِهَا عِينٌ، مصنف فرماتے ہیں کہ ان کے استفادے کے لیے جو ہے وہ حوریں ہوں گی
निसाउ शदीदातु सवादिल उयूनी व बयाज़िहा, ऐसी जो है वो औरतें होंगी जिनकी आंखों की स्याही निहायत स्याह और उनकी सफेदी निहायत सफेद होगी। ईनुन ज़िखामुल उयूनी कुसिरत आइनुहु बदल ज़म्मिहा लिमुजानसतिल याई व मुफरिदुहु आइनाउ कहमराउ व फी क़िराअतिन बिजर्रिन हूरिन ईनिन। ज़िखामुल उयून मोटी मोटी आंखों वाली। आगे मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि कुसिरत आइनुहु बदल ज़म्मिहा, इसमें जो आइन का लफ्ज है, आइन के अंदर इसमें जम्मा के एवज इसको कसरा दिया गया है। कुसिरत आइनुहु, इसकी आइन को जो है वो कसरा दिया गया है जम्मा के एवज। लिमुजानसतिल याई, या की मुजानसत या मुवाफ़क़त की वजह से, और इसका मुफरद जो है वो आइनाउ आता है, जैसे कि हुमुरुन का वाहिद हमराउ आता है। और एक किरात इसके अंदर जर के साथ है हूरिन ईनिन, यानी कि एक किरात तो हूरुन ईन है जैसे कि हमारे नुस्खे में है, वो हूरुन ईन ये जम्मा के साथ है, और एक किरात जो है वो जर के साथ है, कसरा के साथ है, हूरिन ईन है। कामसाल लुलुल मकनून अल मसूनी, ये मकनून का माना बयान फरमा दिया कि जो महफूज मोती की तरह है, यानी कि ऐसा मोती जो जिसको महफूज किया गया होता है। जज़ाअन मफ़ऊलुन लहु औ मस्दरुन वल आमिलु मुक़द्दरुन आई जअलना लहुम मा ज़ुकिर लिल जज़ाई औ जज़ैनाहुम जज़ाअन बिमा कानू यामलून, ये उनका बदला है, उनके अमाल का बदला है जो उन्होंने अमाल किए। जज़ाअन के बारे में मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि ये तो या मफ़ूल लहू है या फिर ये मस्तर है, और इसका आमिल जो है वो महजूफ है। तकदीरी इबारत इसकी ये हो जाएगी जअलना लहुम मा ज़ुकिर लिल जज़ाई, यानी ये उनके लिए हमने तैयार कर रखा है जिनका हमने जिक्र किया बतौर जज़ा के। आई जज़ा, या फिर दूसरी सूरत में जब ये मस्तर हो तो उस सूरत में इसका आमिल जो होगा वो जज़ैनाहुम होगा, जिसको मुसन्निफ ने इसके बाद जिक्र किया कि हमने उनको ये बदला दिया है, बदला देना। बिमा कानू यामलून, उसका जो उन्होंने आमाल किए। ला यस्माउन फीहा फिल जन्नती, जन्नत के अंदर जो है वो नहीं सुनेंगे। हाँ ज़मीर जो है वो जन्नत की तरफ राजे हो रही है। लग़वन, कोई भी लग़बात, फाहिशम मिनल कलाम, लग़ बात किसे कहते हैं, कलाम के अंदर कोई फहश बात। वला तअसीमा, और ना ही कोई गुनाह की बात। आई मायूसिमु, यानी ऐसी बात जो जिससे गुनाह होता हो। इल्ला लाकिन क़ीलन क़ौलन सलामन सलामा, इल्ला जो है ये लेकिन के माना में है, लाकिन के माना में है, लेकिन वहां पर जो है वो सिर्फ सलामती ही सलामती की बात होगी। क़ीलन क़ौलन के माना में है। सलामन, सलामा के अंदर जो सलामन है इसके बारे में मुसन्निफ़ फरमाते हैं ये क़ीलन से बदल है, बदलुम मिन क़ीलन फ़इन्नहुम यस्मऊना, कि बेशक वो इसको, इस आवाज को सुनेंगे, यानी सलामती वाली आवाज को सुनेंगे, सलाम वाली आवाज को ही सुनेंगे। ये सलामन सलामा क़ीलन से बदल होगा, यानी जो बात होगी जन्नत में वो सिर्फ सलामती ही सलामती वाली होगी, इसके अलावा कोई गुनाह वाली बात या फिर जो है वो लग़व बात नहीं होगी, बेहुदा बात नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।